السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دیں. وعلیکم السلام. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان أو قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام، بہت ہی معزز اور موقر اور مبجل علماء کرام، اساتین علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور کمرے میں بیٹھ کر سننے والی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اب پورا مجمع پہلے یہ وعدہ کرے کہ جو سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے کہ ہم بات شروع کریں، میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع جو یہاں بیٹھا ہے ہم سب اللہ کا ذکر کریں. کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں اللہ کا ذکر کرنا؟ یعنی میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی. کیوں اتنا آہستہ بول رہے ہیں؟ نہیں، آپ زبردستی تو نہیں آئے نا؟ نہیں، ساتھ میں بولو نا. میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی. جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، قسم اللہ کی، ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ ہم کو 4 انعام دیں گے. اے بولو کتنے انعامات؟ آواز نہیں آ رہی. کتنے انعامات؟ کریں گے ذکر کریں گے انشاءاللہ. کون کون سے انعام ہم کو ملیں گے میں صرف انعام بتاتا جاؤں گا، آپ سبحان اللہ بولتے جائیں گے. بولیں گے نا سبحان اللہ؟ نہیں، سبحان اللہ بولنے میں کوئی ٹینشن تو نہیں نا آپ لوگوں کو؟ کیونکہ سبحان اللہ بولو، اس میں نہ لکھنے کا پرچہ، نہ جیب کا خرچہ، مگر آسمان پہ چرچا ہی چرچا. اس لیے ایک بار سبحان اللہ بولو، جنت میں ایک درخت اللہ لگا دیتے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. اور سب مانوی والے، ہم سب کا جنت میں درخت لگے گا انشاءاللہ. بولو سبحان اللہ. تو ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے. بولو کریں گے نا انشاءاللہ. اور اللہ کا ذکر کریں گے تو بہت فائدے، لیکن میں اس وقت جو آپ کو فائدے سنانے والا ہوں وہ کتنے ہیں؟ 4. جس میں سب سے پہلا فائدہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. بولو میرا امتی زمین پر، ساتھ میں بولیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا. آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے. آج ہم مانوی والے سب کو ڈیوٹی پہ لگا دے رہے ہیں. ہم اللہ اللہ کریں گے، وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرشتے کریں گے. بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا کوئی. یہ تو پہلا انعام ہو گیا. ہم اللہ اللہ کریں گے، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. آگے چلو. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرا امتی زمین پر، میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت نچھاور کرتے جائیں گے. سر سے پاؤں تک اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت. بولو انشاءاللہ. تو ذکر کی کتنے فائدے ہو گئے؟ آواز نہیں آ رہی. کتنے فائدے ہو گئے بھائی؟ پہلے میں مانوی میں آیا تھا تو اتنا ڈھیلا ڈھالا معاملہ نہیں تھا. آج بہت آپ لوگ کو کچھ بیوی کا ٹینشن وینشن تو نہیں نا؟ زبردستی تو نہیں آیا ہو نا؟ بولو نا نہیں آیا ہو نا؟ میرے کو بھی ہمت آتی بھائی، آپ بولتے ہو تو بولو نا. ذکر کے کتنے فائدے ہو گئے؟ 2. ہم اللہ اللہ کریں گے، آسمان کے فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. ہم اللہ اللہ کریں گے، اللہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت ہم پر لٹاتا جائے گا. اور تیسرا انعام ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا. ہمارے نبی فرماتے تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، اللہ ہمارے دل میں وہ چین اور سکون عطا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا. کتنے فائدے ہو گئے؟ اور چوتھا فائدہ تو ایک دھام،
دھڑاکے والا فائدہ ہے. سب بول دو سبحان اللہ, بول دو سبحان اللہ. اللہ کیا فرماتے؟ اللہ خود فرماتے. اگر آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا, پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 2. بولو پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 2. اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم. پڑھو نا, فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے زمین پر میرا نام لے لے. بولو زمین پر اللہ اللہ کریں گے. بولو زمین پر اللہ اللہ کریں گے. اللہ فرماتا میرا بندہ جو زمین پر میرا نام لے لے, میں آسمانوں پر تیرا نام لینے والا. آج ہم سب مانوی والوں کا نام آسمانوں پر ہوگا. بولو انشاءاللہ. اللہ فرماتے انسانوں کے بیچ میں میرا نام لے لے, میں فرشتوں کے بیچ میں تیرا نام لینے والا. اللہ فرماتے گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لے لے, میں معصوموں کے بیچ میں تیرا نام لینے والا. بلکہ اللہ فرماتے اپنی طاقت کے مطابق آج میرا نام لے لے, میں اپنی قدرت کے مطابق تیرا نام لیتا رہوں گا. ہماری طاقت ختم ہوگی, اللہ کی قدرت کبھی ختم. تو 4 فائدے ہیں. آج مانوی والوں بالکل پکا ارادہ کرو, اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. لیکن میں ابھی نہیں کراؤں گا, پہلے توا گرم ہوئے نا پھر روٹی پکاوے. اسے کریں گے ضرور اللہ کا. بولو ذکر کریں گے نا انشاءاللہ. اور ذکر کے کتنے فائدے معلوم ہو گئے؟ بولو کتنے فائدے معلوم ہو گئے؟ 4. کریں گے. بولو اللہ اللہ کریں گے نا انشاءاللہ. اب میں تو اس لیے آیا ہوں کہ ابھی رمضان مہینہ آ رہا ہے, ہم کو کیا کرنا ہے؟ سب عمل کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں, کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ بس یہ ہوگا ابھی منڈے ٹیوزڈے, یہ بس آئندہ. یہ آج کا جو جمعہ ہوا شعبان کا آخری جمعہ ہو گیا. اب جو بھی جمعہ آئے گا وہ رمضان کا جمعہ آئے گا. بولو انشاءاللہ. تو میرے پیارو یہ کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ رمضان. رمضان بولو کون سا مہینہ؟ یہ جو رمضان مہینہ ہے نا, یہ رمضان مہینہ جو ہے نا, یہ نام اللہ نے دیا. بولو نام کس نے دیا؟ یہ رمضان ہمارا کوئی یہ مہینہ آ رہا ہے, رمضان مہینہ آیا, یہ کوئی فیملی نے نام نہیں رکھا ہے, یہ کوئی ہمارے سماج نے نام نہیں رکھا ہے, کوئی ہمارے مسلمان کی سوسائٹی اور کمیونٹی نے نام نہیں رکھا ہے. یہ نام رمضان. بولو رمضان. یہ ڈائریکٹ نام کس نے دیا ہے؟ اللہ نے نام دیا. اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا, جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے پارہ نمبر 2. اللہ نے فرمایا شہر رمضان. پڑھو نا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان نام دینے والا کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ نام کس نے دیا؟ کیا مطلب رمضان کا مطلب کیا؟ ہم لوگ بولتے ہیں نا رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا. سموسے تیار کرو, فالودہ تیار کرو, کشتر تیار کرو, پکوڑے تیار کرو. تو رمضان کا مطلب کیا ہے بھائی؟ جب نام دینے والا ہم نہیں ہے, نام دینے والا کون ہے؟ تو مطلب تو ہوگا ہی اس کا. بھائی اللہ بغیر مطلب کے تو نام نہیں دے گا نا رمضان کا. بھائی جیسے میرا نام احمد علی تو میرا بھی کوئی مطلب ہے, یہ ان کا نام عثمان, مولانا عثمان, تو ان کا بھی کوئی مطلب ہے. میرے ساتھ بہت بڑے مولانا ہیں, مولانا غلام رسول, تو ان کا بھی ایک مطلب ہے. سب نام کے مطلب ہوتے ہیں, جبکہ ہمارا نام تو ہماری فیملی والوں نے دیا. بھائی ہمارے اماں ابا دادا نانا نانی نے نام دیا. ہمارے نام کا مطلب ہوتا ہے. تو آنے والا مہینہ رمضان, نام دینے والا کون؟ آج سن لو, پورا مانوی سن لو, رمضان کا مطلب کیا ہے معلوم؟ کسی چیز کو جلانا. بولو کسی چیز کو جلانا, بن کسی چیز کو جلانا, اور جلانے کے بعد اس کا بالکل خاک کر دینا, پاؤڈر بنا. یعنی کوئی چیز کو جلاؤ, اتنا جلاؤ کہ بالکل پاؤڈر ہو جائے, مٹی ہو جائے, اور اس کے بعد اس کو ہوا میں اڑا دینا. اس کے بعد اس کو ہوا میں. تو 3 چیزیں رمضان میں: کسی چیز کو جلانا, جلانے کے بعد اس کا پاؤڈر خاک بنا دینا, اور اس کے بعد ہوا میں اڑا دینا. اب رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں معلوم؟ ابھی جیسے رمضان کا چاند آئے گا نا, اللہ فرشتوں کو کہے گا میرے بندوں کے گناہوں کو جمع کرو اور سب کو جلا ڈالو. اللہ ہم سب کے گناہوں کو بولو کیا کرے گا؟ جمع کرے گا. اور پہلا کام اللہ کہے گا, اے فرشتوں, یہ میرے جتنے بندے ہیں نا, رمضان مہینہ آیا ہے, سب کے گناہ کو جلاؤ. اور اللہ کہیں گے اتنا جلاؤ, اتنا جلاؤ, اتنا جلاؤ, اتنا جلاؤ کہ میرے بندے کا گناہ پاؤڈر ہو جائے, اور اس کو ہوا میں اڑا دو. آج سے میرے بندے کو ایسا بنا دو کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. بولو نا سبحان اللہ, بولو نا سبحان اللہ. تو رمضان کو رمضان اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو کیا کریں گے؟
جلا ڈالیں گے، اور جلانے کے بعد کیا کریں گے؟ پاؤڈر بنا دیں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ ہوا میں اڑا دیں گے، اور اللہ فرشتوں کو کہیں گے میرے بندے نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اب نئی زندگی نیا کام شروع کریں گے۔ تو رمضان مہینہ تو اتنا مبارک مہینہ، اسی لیے جب ہمارے نبی نے رمضان کی فضیلت بتائی تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر تم کو رمضان کی حقیقت معلوم ہو جائے، ہمارے نبی فرماتے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی فرماتے اے میرے صحابہ، اے قیامت تک آنے والوں، اگر تم کو رمضان کی حقیقت معلوم ہو جائے تو ہر امتی تمنا کرے گا کہ اللہ سال بھر رمضان ہی رہے، کوئی اور مہینہ آوے ہی نہیں۔ اتنا پیارا مہینہ آ رہا ہے، بولو کون سا؟ رمضان میں پہلے 10 دن آئیں گے نا، اللہ اپنی رحمت لٹائے گا، بولو سبحان اللہ۔ دوسرے 10 دن آئیں گے، اللہ مغفرت لٹائے گا، بولو سبحان اللہ۔ اور تیسرے 10 دن آئیں گے، اللہ کہتا میں امت کو جہنم سے آزاد کر دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار سے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا رمضان کے پہلے 10 دن آئیں گے، اللہ رحمتوں کا پیغام لے کر آئے گا، دوسرے 10 دن آئیں گے، اللہ ہمیں مغفرت کا پیغام دے گا، اور آخری 10 دن آئیں گے، اللہ فرماتا رمضان کا مبارک مہینہ آیا، او میرے آخری نبی کے امتیوں، آخری 10 دن میں اللہ فرماتا میں نے امت کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو بہت اچھا مہینہ آ رہا ہے میرے مانوی والوں، پیارے بھائیوں، بولو کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ سب قدر کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا کون کون چاہتا کہ ہمارا روزہ قبول ہو جائے؟ ہاں سب چاہتے قبول ہو جائے۔ 5 کام کرنے پڑیں گے، بڑے بڑے علماء لکھتے ہیں، بلکہ ابھی میں نے کچھ دن پہلے پڑھا، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کے حوالے سے پڑھا کہ خواجہ حسن بصری، بولو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے 5 کام رمضان میں کر لے، 5 کام رمضان میں کر لے، اللہ یہ روزے کو قبول کرے گا، اور جس کا روزہ قبول ہو گیا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ تو بس وہ 5 کام بولنے کے لیے میں آیا ہوں، تیار ہو آپ لوگ؟ ایسا ایسا بولو گے آپ لوگ؟ اسے تو 2 سال میں تو بلایا تم لوگوں نے، ہر سال کہاں بلاتے ہو؟ کم سے کم ہر سال ایک بار بلاؤ نا، ٹیکس تو بھر لیا جائے کم سے کم۔ نہیں بولو نا، کتنے کام کریں گے؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، کتنے کام کریں گے؟ بالکل تیار ہے نا آپ لوگ؟ تیار ہو نا انشاءاللہ 5 کام کرنے کے لیے؟ سب سے پہلا کام رمضان کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تقوی کی دولت عطا فرمائے۔ کس کی دولت مل جائے؟ تقوی۔ تقوی نہیں معلوم ہوگا، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، اللہ تقوی دے، بولو کیا دے؟ تقوی۔ اللہ بھائی اللہ نے ہم کو روزہ اسی لیے رکھوایا، ورنہ سچ بتاؤ ہم بھوکے رہیں گے اللہ کو کیا ملا؟ نہیں بولو نا کیا ملا؟ ہم پیاسے رہیں گے 29 دن 30 دن، اللہ کو کچھ ملے گا؟ نہیں بولو نا ملے۔ اچھا یہ بتاؤ اگر پورا مانوی روزہ رکھے اللہ کی عزت کچھ بڑھے گی؟ نہیں۔ ہم نہیں رکھے اللہ کی عزت میں کوئی کمی آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ تو اللہ روزے کیوں رکھواتے؟ حالانکہ روزہ رکھنا مشکل ہے، ہمارے انڈیا میں 14.5 گھنٹے کا روزہ ہے، اور میں تو UK جا رہا ہوں، وہاں اللہ نے کہا تو وہاں پہ آ جا، وہاں 19.5 گھنٹے کا روزہ ہے۔ اور معلوم ہے نا دوپہر کے ٹائم پہ تو ظہر کی نماز پڑھ کے آتے، اس کے بعد فریج کھولتے اور لال شربت رکھا ہوتا ہے فریج میں، ہاں کیسا ٹھنڈا ٹھنڈا شربت، اس وقت دل للچاتا ہے کہ ابھی بوتل لے لو، ابھی پی لو، ابھی پی لو۔ اللہ کہتا نا، میرا قانون ہے بھوکا رہنا پیاسا رہنا۔ تو ہم پوچھتے ہیں اللہ یہ بھوکا پیاسا کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، سب سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والو تم پر روزے فرض ہو گئے، اگلی امتوں پر بھی روزے فرض ہوئے، اور مقصد کیا؟ اللہ فرماتے میرے روزہ رکھانے کا مقصد تقویٰ آ جائے۔ تقویٰ کیا آ جائے؟ تقویٰ۔ اب اس کو دماغ میں رکھنا، کس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں؟ نمبر 1 ہاں یہ کیونکہ ہم کو 5 جگہ پر جانا ہے۔ نمبر 1 تقویٰ۔ اب تقوی کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ؟ آپ لوگ موڈ میں ہو نا؟ بالکل
کیونکہ دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے، دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے. آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے، بولو ہمارے نبی بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، ایک صحابی بیچ میں بیٹھے ہیں جن کا نام ہے حضرت معاذ. کیا نام ہے؟ معاذ بولو، معاذ بولو، میم پہ زبر بھی چلے گا، میم پہ پیش بھی چلے گا. لیکن ایک صحابی بیٹھے، بالکل جوان صحابی بیٹھے، جوان بالکل ہٹے کٹے ماشاءاللہ وہ بیٹھے. بولو کون؟ حضرت. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا معاذ کہاں ہے معاذ؟ تو وہ تو بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. ہمارے نبی نے کہا آ گیا، قریب آئے. ہمارے نبی نے فرمایا اے معاذ، ہمارے نبی نے فرمایا معاذ مدینہ چھوڑ دو. کہاں رہتے تھے انہوں نے؟ کہاں رہتے تھے؟ مدینے میں. کہا مدینہ چھوڑ دو، یمن جاؤ، یمن. وہاں جا کے کلمے کی محنت کرو، نماز کی محنت کرو، روزے کی محنت کرو، زکات کی محنت کرو، جاؤ یمن جاؤ اور یمن کے بادشاہ بن جاؤ. تو حضرت معاذ نے کہا کہ مدینہ چھوڑ دو اور کہاں جانے کا؟ یمن. اچھا بتاؤ کوئی بھی اتنا جلدی تیار ہوئے؟ ابھی میں کسی کو بولوں مانوی چھوڑ دے تو کہے گا کیوں مانا، میری بیوی بچے ہیں، ہاں سب کو چھوڑ کے چلا جاؤ. اب ہمارے نبی نے بھی فرمایا میرا جی چاہتا ہے معاذ یہ مدینہ چھوڑ دو اور کہاں چلے جاؤ. حضرت معاذ کا چہرہ اتر گیا. بولو چہرہ، جس کا مطلب ہے کہ میرے کو جانا، ساتھ میں بولو نا میرے کو جانا. تو ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں جانا ہے، جاؤ بیٹھ جاؤ. حضرت معاذ بیٹھ گئے. بولو حضرت معاذ بیٹھ. 3 دن کے بعد، بولو کتنے دن کے بعد؟ 3 دن کے بعد پھر ہمارے نبی بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے اور ہمارے نبی وہی سوال معاذ کہاں ہے؟ تو حضرت معاذ کھڑے ہو گئے، کہا ادھر آؤ. پھر ہمارے نبی نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے مدینہ چھوڑ دو. اللہ نے تمہیں قرآن دے دیا، حدیث دے دی، تم کو نماز پڑھانا آ گیا، اب مدینہ چھوڑو. کہاں جاؤ؟ یمن جاؤ. اور یمن جا کے محنت کرو. کس کی محنت کرو؟ بولو لا الہ. یمن والوں کو بتاؤ اللہ کا حق کیا ہوتا ہے، بندوں کا حق کیا ہوتا. ہمارے نبی نے فرمایا یا معاذ، کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ انک تاتی قوما من اہل الكتاب فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. بولو صلی اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ معاذ یمن جاؤ، میرا جی چاہتا. پھر پورا مانوی بولے گا حضرت معاذ کا چہرہ، یعنی مطلب جانا. ہمارے نبی سمجھ گئے کہ جانا نہیں ہے، کہا جاؤ بیٹھ جاؤ. حضرت معاذ بیٹھ گئے. پھر اور 11 دن گزر گئے. کتنے دن گزر گئے؟ اور وہ 11 دن کے بعد کیسا منظر تھا، سارے صحابہ بیٹھے، حضرت معاذ بھی بیٹھے اور ہمارے نبی ایسے آ رہے اور دوڑتے دوڑتے آ رہے، جلدی آ رہے. ہمارے نبی آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے مجمع نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے نبی نے کہا معاذ کا ہے. تو حضرت معاذ تو تھے وہیں پر. کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. کہا میرا حکم ہے تھوڑی دیر میں مدینہ چھوڑو اور یمن جانے کی تیاری کرو، میرا حکم، آرڈر. حضرت معاذ اٹھ کے گئے. ہم میں کوئی ایسا نہیں کر سکتا. حضرت معاذ گئے اور تھوڑی دیر میں تو گیٹ پر آ گئے اونٹ لے کر. اونٹ پہ بھی بیٹھے ہیں، سامنے سامان بھی ہے اور وہیں سے کہتے ہیں اللہ کے رسول لبیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول حاضر ہو گیا، میں یمن جانے کو تیار ہوں. بولو میں یمن جانے کو. کون ایسا، کوئی ایسا ہو سکتا تیار؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھوڑی دیر میں تیار ہو جاؤ، اونٹ لے کر آ جاؤ، اپنا سامان لے کر آ جاؤ اور چلو یمن جانا. وہ آ گئے، اونٹ لے کر آ گئے، سامان لے کر آ گئے. جب وہ بولے نا یمن جانا تو ہمارے نبی نے فرمایا ایسے تھوڑی جاؤ گے، میں تمہیں ملنے آ رہا ہوں. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی گئے. اب ظاہری بات ہے نبی آوے تو کوئی اونٹ پر تھوڑی بیٹھے گا، اونٹ سے اتر گئے. ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا اے معاذ میں نے پہلی مرتبہ کہا تو تم جانے کو تیار نہیں ہوئے، دوسری مرتبہ کہا تو بولو جانے کو تیار، اور آج کہا تو تیار ہو گئے. بھائی آج تیار ہو گئے تو پہلی 2 مرتبہ کیوں تیار نہیں ہوئے؟ حضرت معاذ نے اتنا پیارا جواب دیا، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان. پہلی مرتبہ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے یمن جاؤ، دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ یمن جاؤ، تیسری مرتبہ آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا میرا حکم ہے، میرا آرڈر ہے یمن جاؤ. اب اگر یمن نہیں جاؤں گا تو اللہ میرے کو جہنم میں لے جائے گا. کیونکہ مانوی والوں جو اللہ رسول کا حکم توڑتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے. ساتھ میں بولو جو اللہ رسول کا، مرد ہو یا عورت ہو، جس نے بھی اللہ رسول کا قانون توڑا بولو وہ، ہمارا عقیدہ ہے بولو وہ
اور یہ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں 22واں پارہ پڑھو گے، میرے ساتھ میں پڑھو گے، یاد ہوگا تو قرآن میں کون سا پارہ؟ 22۔ اللہ فرماتا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا کوئی ایمان والی عورت ہوگی، اللہ رسول کا حکم آئے اسے ماننے کے لیے تیار ہو جا، اپنی مرضی پیچھے چھوڑ دے، اللہ رسول کی مرضی آگے کر دے۔ اور آگے اللہ فرماتا جس نے میرا قانون توڑا، میرے نبی کا آرڈر توڑا، صرف جہنم ہی جہنم۔ تو حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے آرڈر دیا، اگر میں اونٹ پہ تیار ہو کے نہیں آتا، میں سامان لے کے نہیں آتا، میں یمن نہیں جاتا تو کہاں جاتا؟ جہنم میں جاتا۔ تو اللہ کے رسول اب سننا، سامنے کون ہے حضرت؟ سب بولیں گے سامنے کون ہے حضرت؟ اور ابھی اونٹ پہ بیٹھے نہیں ہیں، ادب سے کھڑے ہیں اور جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اے معاذ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ ہمارے نبی نے پوچھا معاذ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو حضرت معاذ رونے لگے، اللہ کے رسول بہت محبت کرتا، آپ سے بہت محبت کرتا۔ اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا معاذ تم جتنا بھی مجھ سے محبت کرتے ہوں گے لیکن میں اس سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ کہنے لگے آپ اتنی محبت کرتے ہو؟ اللہ کے رسول آپ میرے سے محبت کرتے ہو؟ ہمارے نبی نے فرمایا بہت محبت کرتا۔ تو حضرت معاذ نے فرمایا جب محبت کرتے ہو تو مجھے مدینے سے کیوں بھیج دیتے ہو؟ مجھے یمن کیوں بھیجتے ہو؟ مجھے مدینہ میں رہنے دو نا۔ ہمارے نبی نے فرمایا معاذ کبھی مدینے سے بھیجتا نہیں، لیکن کیا کروں اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ ان کو یمن بھیج دو۔ کس نے کہا ہے؟ تو حضرت معاذ رونے لگے، اللہ سمانی، ارے اتنے بڑے مدینے میں اللہ نے میرا نام لیا، اللہ میرے سے راضی ہو گئے۔ ہمارے نبی نے کہا اللہ نے تمہارا نام لیا، جاؤ یمن جاؤ، اور یمن جا کر کلمے کی محنت، دعوت کی محنت، تبلیغ کی محنت، نماز کی محنت، روزے کی محنت، جاؤ یمن چلے جاؤ۔ تو حضرت معاذ نے کہا ٹھیک ہے تو میں یمن جاتا ہوں، میں اونٹ پہ بیٹھتا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، آج تم اونٹ پر بیٹھو گے اور تمہارے اونٹ کی رسی میرے ہاتھوں میں ہوگی اور میں تمہیں مدینے کے کنارے تک چھوڑنے آؤں گا۔ تو معاذ کہنے لگے نہ اللہ رسول میں غریب شریف آدمی، میں اونٹ پہ بیٹھ کے چلا جاؤں گا اور میرے کو راستہ معلوم ہے، آپ کیوں مدینے کی باؤنڈری تک چھوڑنے آئیں گے؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کیوں تکلیف اٹھائیں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا تم مہمان، اب تم مہمان بن گئے، میں میزبان بن گیا، میری ذمہ داری ہو گئی کہ میں تمہیں مدینے کی باؤنڈری تک چھوڑنے کے لیے آؤں گا۔ میرے دوستو سچ بتاؤ کیا ہمارے نبی رحمت والے ہوں گے؟ رسی کو پکڑ لیا۔ حضرت معاذ کس پر بیٹھے ہوئے؟ یعنی غریب شریف صحابی ہے ماشاءاللہ، وہ تو اونٹ پر بیٹھے ہیں، اور ہمارے نبی تاجدار مدینہ اونٹ کی رسی کو پکڑ۔ وہ حضرت معاذ جو اونٹ پہ بیٹھے تھے نا، وہ کہتے کبھی میں آسمان کی طرف دیکھتا اور کہتا اللہ پورے مدینے میں تو نے مجھے پسند کر لیا، اور کبھی کہتے میں نبی کے چہرے کو دیکھتا کیونکہ میرے نبی نے رسی پکڑی تھی، میں نبی کے چہرے کو دیکھتا اور اندر اندر سے روتا کہ جی بھر کے دیکھ لو، معلوم نہیں اب نبی کا چہرہ کب دیکھنا نصیب ہوگا، کیونکہ میں تو یمن چلا جاؤں گا، ملک بدل جائے گا، پھر کب نبی کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوگا۔ چلو چلتے گئے کیا آ گیا؟ مدینے کی باؤنڈری، کنارہ آ گیا مدینے کا۔ حضرت معاذ کو معلوم ہے کہ یہاں سے اب الگ ہونا ہے، تو حضرت معاذ خود فرماتے کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں روؤں گا نہیں، کیونکہ اگر میں روؤں گا مجھے میرا رونا تو گوارا ہے لیکن میرے نبی روئیں گے وہ مجھے گوارا۔ تو حضرت معاذ کہتے میں نے اندر طے کر لیا، ایک دم انٹینشن بنایا کہ مجھے رونا نہیں ہے۔ اور حضرت معاذ نے سوچا بس میں اونٹ سے اتروں گا، یوں ملاقات کیا اور یوں اونٹ پہ بیٹھا اور جاؤ، رونا آئے گا آگے جا کے روؤں گا لیکن میرے نبی کے سامنے، بولو نبی کے سامنے، بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ نبی کے سامنے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں مدینے کی باؤنڈری آئی، میں سیدھے اونٹ سے اترا اور میں نے کہا اللہ کے رسول ملاقات کرو، میں جا رہا ہوں یمن جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی نے اس وقت کہا معاذ صرف ملاقات کرو گے، گلے نہیں لگو گے؟ آج میرے گلے نہیں لگو گے؟ اب حضرت معاذ تو گلے لگنا تو چاہتے تھے مگر ڈر تھا کہ نبی، بولو ڈر کیا تھا کہ نبی روئیں گے، لیکن حضرت معاذ گلے لگے اور جو ہمارے نبی روئے اور جو حضرت معاذ روئے، میرے دوستو جدا ہونے والے روئے ہوں گے لیکن معاذ اور ہمارے نبی جو روئے، ابھی تو رو رہے تھے، بولو حضرت معاذ رو رہے تھے اور اللہ کے رسول بھی رو رہے تھے، اسی رونے کے بیچ میں ہمارے نبی نے فرمایا معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی هذا،
لعلک تمر بمسجدی او قبری. ہمارے نبی نے فرمایا معاذ تیری اور میری آخری ملاقات ہے. بولو تیری اور میری اب ہماری ملاقات نہیں ہوگی. بولو اب ہماری ملاقات. ہمارے نبی نے کہہ دیا معاذ اب تمہاری میری فائنل آخری ملاقات ہے. لیکن ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. کہنے لگے معاذ مجھے بھول مت جانا. ہمارے نبی کہتے ہیں معاذ مجھے بھول مت جانا, جب تم 1 سال کے بعد یمن سے واپس آؤ گے میری ملاقات نہیں ہوگی, لیکن میری مسجد میں آ کے 2 رکعت پڑھ لینا. اے معاذ میری قبر مبارک میرے روضہ مبارکہ پہ آ جانا. معاذ مجھے بھول. میرے پیاروں کیا رونا ہوگا معاذ کا اور ہمارے نہیں بولو نا ہمارے نبی کا. جب الگ ہونے لگے نا تو حضرت معاذ چھوٹے بچے کی طرف بلکنے لگے اور کہنے لگے اللہ کے رسول اب ملاقات نہیں ہوگی تو کچھ وصیت تو کر دو. اللہ کے رسول کوئی وصیت تو کر دو, میں اس پہ عمل کروں گا. اور ایسی وصیت کرو کہ دنیا میں بھلے ملاقات نہیں ہوئے لیکن آخرت میں ہماری ملاقات ہو جاوے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے وصیت کی. پورا مانوی بولو ہمارے نبی نے وصیت کی. اور ہمارے نبی نے کیسی وصیت کی معلوم؟ کہا معاذ تم اکیلے نہیں, میں ایک ہی وصیت کروں گا. ہمارے نبی نے فرمایا میں ایک ہی وصیت کروں گا, لیکن معاذ بولو تم اکیلے نہیں, قیامت تک آنے والا میری یہ وصیت پہ عمل کرے. دنیا میں کہیں کا بھی رہنے والا ہو, ارے بھلے مدینے کا رہنے والا ہو یا میں کہوں ہمارے ہندوستان کا رہنے والا ہو یا دنیا کے کوئی بھی ملک کا رہنے والا ہو اور کسی بھی زمانے میں پیدا ہوا ہو, ہمارے نبی فرماتے میری ایک بات پہ عمل کر لو. دنیا میں تم میرے ساتھ میں ہوئے نہیں ہوئے لیکن آخرت کی ہر منزل میں ہم محمد کے ساتھ میں ہوں گے انشاءاللہ. تو وہ وصیت پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ ان اولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. ہمارے نبی نے فرمایا اے معاذ دنیا کا کہیں کا رہنے والا ہو, کسی زمانے میں پیدا ہوا ہو, ایک بار تقوی کا دامن تھام لے. بولو کس کا دامن تھام لے؟ تقوی کا دامن تھام لے. ہمارے نبی فرماتے جب قبر سے اٹھے گا تو محمد کے ساتھ ہوگا. بولو سبحان اللہ. قیامت کے میدان میں محمد کے ساتھ ہوگا. حساب کتاب کے میدان میں بولو محمد کے ساتھ ہوگا. پل صراط پار کرتے ہوئے محمد کے ساتھ ہوگا. ترازو میں جب اعمال تولے جاتے ہوں گے تو محمد کے پاس ہوگا. ارے جب نام اعمال اڑائے جاتے ہوں گے محمد کے ساتھ ہوگا. ہمارے نبی فرماتے معاذ تو اکیلا نہیں, قیامت تک آنے والا کوئی بھی تقوی اختیار کر لے. ہمارے نبی فرماتے جنت میں بھی جائے گا تو محمد کے ساتھ جائے گا. بولو سبحان اللہ صلی اللہ ہو. تو ہم میں سے کون جانا چاہتا ہمارے نبی کے ساتھ جنت میں؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی. سب کو جانا ہے نا. تو پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ آواز نہیں آ رہی. بولو کیا کام کرنا پڑے گا؟ میں ابھی سمجھا رہا ہوں, تقوی سمجھا رہا ہوں. آپ بھی سوچتے ہوں گے تقوی. یہ تقوی جو ہے نا, تقوی پورے قرآن میں 40 مرتبہ اللہ کہتا ہے تقوی. کتنی مرتبہ پورے قرآن میں؟ الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع ہوتا. ہاں بولو نا. من الجنۃ والناس پر ختم ہو. جو قرآن ہمارے پاس ہے سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے, سورہ ناس پر ختم ہوتا. 40 مرتبہ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ فرماتے ایمان والو تقوی. کیا؟ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں تقوی کیا ہے. دیکھو روزہ قبول ہو جائے گا تقوی پہ عمل کرو گے. کون کون کرے گا؟ کہ ابھی تو آپ کو معلوم ہی نہیں تقوی کیا ہے. سنیں گے نا, میں بہت ایزی بہت آسان الفاظ میں بتاتا ہوں. تقوی کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ گناہ ہمارے سامنے. پورا مجمع بولے گناہ ہمارے. آواز نہیں آ رہی. گناہ ہمارے اور ہم کر سکتے ہیں. کوئی روکنے والا نہیں. نہ ہمارا باپ روکے گا, نہ ماں روکے گی, نہ کوئی پڑوس روکے گا. کوئی روکنے والا نہیں. اور گناہ کر سکتا ہے, کوئی روکنے والا نہیں. لیکن پھر بھی وہ گناہ کے پاس گیا. بولو گناہ کے قریب. پھر کہتا ہے کوئی روکنے والا نہیں, میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور وہ واپس آ گیا. بولو وہ وہاں اللہ کہتے جا میرا بندہ, تقوی مل گیا, تیرے روزے کو قبول کر لیا.
سمجھ گئے آپ لوگ تقویٰ سمجھ گئے؟ اور اسی کو اللہ نے کہا، اسی کو اللہ نے فرمایا کہ تقوی میں روزہ قبول نہیں ہوگا، روزہ تو قبول ہوگا، ساتھ میں جنت کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، آپ کو یاد ہوگا بالکل آخری پارہ، اما پارہ، اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما کے سامنے گناہ ہوگا اور گناہ کرنے کی طاقت بھی ہے، کوئی روکنے والا لیکن نہ خیال آیا میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے اور رک گیا۔ یہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تقویٰ سمجھ میں آیا؟ جیسے ایک مثال میں آپ کو دوں، آپ مانڈوی میں نکلے، بازار میں نکلے، سامنے عورت نظر آئی، دیکھنا جائز؟ ارے ہاں یا نا؟ نہیں۔ اور اگر آپ دیکھو گے تو عورت منع کرے گی آپ کو؟ وہ تو نکلی ہے بازار میں، بازار خریدنے آئی ہے، مارکیٹ میں آئی ہے، آپ بھی مارکیٹ میں گئے ہو، اب سامنے عورت ہے، آپ دیکھیں گے، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں۔ بولو کوئی روکنے والا نہیں، بلکہ یہاں تو کتنے لوگ ہوشیاری مارتے ہیں، میں تو ایسا آنکھ لڑاتا ہوں کہ تیرے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں کہا بھائی بہت ہوشیار ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا لیکن اوپر والے کو پتہ چلتا ہے۔ ارے بولو اوپر والے کو پتہ، تو تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ، آپ مارکیٹ میں گئے، سامنے عورت ہے، اب آپ اس کو دیکھو گے، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، بولو کوئی روکنے والا، اور آپ دیکھنے کے لیے گئے اور کوئی روکنے والا نہیں، نہ ماں نہ باپ نہ اڑوس پڑوس، کوئی روکنے والا نہیں، لیکن آپ قریب گئے، آپ نے کہا نا میرا اللہ، اور آپ نے گردن جھکا دی۔ جیسے گردن جھکا دی، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اے میرے بندے کے پاس تقویٰ آ گیا، اس کے روزے کو بھی قبول کروں گا، جنت بھی عطا کروں گا۔ یہ تو میں نے آپ کو صرف مثال دی، باقی تقویٰ تو بہت جگہ پر آ سکتا ہے۔ آپ کے جیب میں کیا ہے؟ اب بولنا جب رکھا تو شرم نہیں آئی تو اب کائے کو شرم آئے؟ اسمارٹ فون، بیکاز یو آل آر اسمارٹ، ہے نا؟ جیب میں موبائل ہے نا، اور موبائل میں کیا ہوتا؟ موبائل میں کیا ہوتا؟ میں آپ کو بتاؤں موبائل میں کیا ہوتا۔ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا تو بولتے جاؤ، موبائل بولتے جاؤ، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا ہو تو موبائل، کسی پہ تہمت لگانا ہو تو موبائل، میرے دوستو زنا کرنا ہو تو موبائل، جوا کھیلنا ہو تو موبائل، گیملنگ کرنا ہو تو موبائل، ارے میرے دوستو کسی کو بدنام کرنا ہو سوشل میڈیا پہ تو موبائل، غلط باتوں کو پھیلانا ہو تو بولو موبائل، پب جی کھیلنا ہو تو موبائل، ٹک ٹاک جسے گورنمنٹ پابندی لگاتا ہے وہ کھیلنا ہو تو موبائل، سنیپ چیٹنگ کرنا ہو تو موبائل، واٹس ایپ پہ جانا ہو تو موبائل، اپنا اسٹیٹس بتانا ہو تو موبائل، اپنا فیس بک پہ اکڑنا ہو تو موبائل۔ یہ موبائل نہیں، یہ جہنم کا ٹکڑا ہے۔ اور ہمارے یہ سب جتنے بیٹھے نا، مہیش بھائی بڈھے بھی آنکھ کے ٹھکانے نہیں ہوں گے، یہ بڈھا، واہ بڈھا، جس کو دیکھو موبائل میں بزی۔ ارے ہم گھر میں گئے تو ہمارے جوان بیٹے کو دیکھا وہ موبائل پر، ہماری بیٹی کے کمرے میں گئے اس کے روم میں گئے وہ موبائل پر، ہماری بیوی کے پاس گئے وہ موبائل پر۔ کیا ہے یہ؟ موبائل بنانے والا بہت اچھا تھا، اس نے اس لیے موبائل بنایا تھا کہ ہم لوگ قریب ہو جائے، لیکن ہم نے موبائل کا غلط استعمال کیا، اتنا غلط استعمال کیا کہ کتنے گھروں میں ڈیورس اور طلاق ہوئی تو موبائل کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ ہمارے جوان 4-4 5-5 گھنٹہ پب جی کھیلتے، سب جھگڑے موبائل کی وجہ سے۔ اور ابھی آج کل کیا طوفان چلا ہے معلوم ہے؟ آج کل کیا طوفان چلا معلوم ہے؟ ابھی میں سورت میں میری بلڈنگ کے نیچے میں گیا تو کچھ میرے خیال سے 12 بجے تھے یا 12:30 بجے تھے، میں نے 3-4 جوان کو دیکھا ایسا منہ چڑھا کے بیٹھے تھے۔ میں سوچا کیا ہوا ہوگا، کچھ پرابلم ہوگا، میں نے کہا کیا ہوا؟ اب میرے کو دیکھ کے نہ قاری صاحب کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا لیکن تمہارے ایسا کھٹی کڑی کا پیالہ پی کے کائے کو بیٹھے ہو، ایسے تھوبڑا چڑھا کے کائے کو بیٹھے ہو؟ تو کہتے نہیں کہیں نہیں قاری صاحب، کہیں نہیں تھی۔ میں نے کہا نہیں کچھ تو ہوا ہے۔ تو ایک اس میں سے بولتا ہے قاری صاحب کیا ہے، بنگلور ہار گئی IPL میں بنگلور۔ میرا دماغ گیا یوں پیچھے چاٹ کر کے دیا۔ میں نے کہا تیرا باپ بنگلور میں پیدا ہوا تھا، تیرا دادا کلکتہ میں پیدا ہوا تھا، اب رہتا مانوی میں نے بنگلور کی فکر۔ اچھا میں نے اس کو کہا چل تھوڑی دیر کے لیے مان بنگلور جیت گئی، کیا ملا؟ مان لو چلو کوئی بنگلور والا کوئی کلکتہ والا، میں کہتا ہوں چلو بنگلور جیت گئی، کیا ملا؟ کچھ نہیں، ہار گئی، کیا نقصان ہوا؟
تو پھر فکر کرتا تو ہمارے سے بڑا پاؤلی کون؟ بھائی جیتے وہ ہارے وہ کمائے. ارے بھائی آئی پی ایل میں کھیلنے والا جیتے گا بھی ہارے گا بھی, پیسے بھی کمائے گا, اور میرے دوستوں ایڈورٹائز میں بھی آئے گا, میڈیا پہ بھی آئے گا, اس کا نام بھی ہوگا, وہ پیپر میں بھی آئے گا. لیکن صحیح میں میرے پیارو, وہ جیتے تو ہم خوش, وہ ہارے تو ہم ناراض. یہ کیا ہے؟ ہم کو کیا ملا؟ جیتنے پہ کیا ملا؟ کچھ نہیں. ہارنے پہ کیا غم ہوا؟ کچھ نہیں. سارا کمائی اس نے کی, سارا کھایا وہ, سارا کھیلا وہ, سارا ناچا وہ, میڈیا پہ گیا وہ, ایڈورٹائز میں گیا وہ, پیسے کمایا وہ. اور سچ بتاتا ہوں, ان کو مانوی بلاؤ تو ہمارے چہرے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہے. بلا سکتے ہو آئی پی ایل والے کو یہاں پہ مانوی میں؟ ہمارے چہرے پہ, جو ہمارے چہرے پہ تھوکنے کو تیار نہیں, ہم اس کے لیے عشاء کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. ہماری عشاء کی نماز چلی جاتی ہے. یہ آئی پی ایل, یہ موبائل. ہمارا جوان جو ایجوکیٹڈ ہوتا نا, ہمارا جوان حافظ ہوتا, قاری ہوتا, عالم ہوتا, مولوی ہوتا, محدث ہوتا, مفسر ہوتا, یا چلو میں کہتا ہوں اگر ہمارا جوان ماشاء اللہ اگر ڈاکٹر ہوتا, لائر ہوتا, آرکیٹیکٹ ہوتا, بیرسٹر ہوتا, کانٹریکٹر ہوتا, کوئی دنیا کے بڑے عہدے پر ہوتا, لیکن یہ پب جی کھیلتا ہے. میں نے دیکھا مہیش بھائی, ایک کو میں نے دیکھا پب جی کھیلتا تھا اور اکیلا یوں کرتا, اکیلا جیت گیا. ابھی میرے کو کیا بولتا ہے معلوم, قاری صاحب وہ پب جی کھیلتا تھا نا, میرے کو معاف کرنا. تو میں نے کہا چھوڑ دے بھائی, پب جی کھیلنا چھوڑ دے, کیونکہ اس میں تو ماں کا بھی نہیں ہے, تو باپ کا بھی نہیں ہے. پب جی کھیلنے میں تو تیری بیوی کا نہیں ہے, تو تیرے بچوں کا نہیں ہے, چھوڑ دینا. تو مجھے کہتا نا قاری صاحب چھوڑ نہیں سکتے, ایک بار انٹر ہوئے تو ایگزٹ نہیں ہو سکتے. یعنی پب جی میں ایک بار انٹر ہوئے تو واپس نکل. میں نے کہا لا تیرا موبائل دے. لیا موبائل, پھٹ کر کے پھینکا, ٹوٹ گیا. میں نے کہا تو بھی باہر, میں بھی باہر, ختم ہو گیا. کیا ضرورت ہے میرے دوستوں, کیوں کرتے ایسا؟ سچ بتاؤ میرے دوستوں, ہمارے موبائل پہ لڑکی کے فوٹو آتے, صحیح میں آتے کہ نہیں آتے؟ ناچ رہی ہے, ابھی دیکھو سب لوگ ایسا گردن جھکاتے کیونکہ آتے, ناچتی ہے, گانا گاتی ہے, آدھا کپڑا پہنی ہے, اور موبائل میں ایسا دیکھتا, ایسا اس کو کچھ نہیں معلوم کیا ہوتا, ایسا دیکھتا ابھی پکڑ لے گا, یوں کر کے دیکھے گا. اور پھر کیا کرے گا معلوم ہے؟ دیکھنے کے بعد 10 منٹ تک کی کلپ چلی, اس کے بعد کیا کرے گا؟ اپنے دوست کو فون کرے گا, ہلو میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی, تیرے کو بھیجوں. وہ کمبخت کارٹون تیار بیٹھا ہے, کہتے موکلنی. تو یہ بٹن دبایا, دھر کر کے وہاں پہ کلپ چلی گئی. اور وہ دیکھتا ہے, وہ دیکھنے کے بعد کیا فون کرتا ہے معلوم ہے؟ یار ویری ہاٹ ہے, بہت اچھی کلپ بھیجا تو نے. اور پھر کیا بولے گا معلوم؟ وہ کارٹون کیا بولتا, اے فکر مت کرنا, میرا نیٹ ورک بہت لمبا چوڑا, میں ایک بٹن دباؤں گا 200 جگہ میری کلپ جائے گی. چلو ٹھیک ہے, 200 جگہ تمہاری کلپ چلی گئی. تم نے ایک ننگی لڑکی آدھا کپڑا پہنی ہوئی کو 200 جگہ پہنچایا. مانڈوی والوں, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتانا, اگر وہ میری اور آپ کی بیٹی ہوتی تو کیا کرتے؟ پہنچاتے؟ میں نے کسی کو ہماری لڑکی ننگی ناچتی ہوئی بھیجتے؟ میں نے بولو نا بھیجتے. ہماری بہن ہوتی تو, ہماری ماں ہوتی تو, ہمارے گھر کی عزت ہماری بہو ہوتی تو اللہ کو ہم نے کلمہ پڑھا ہے. ہم اتنے نالائق ہیں, اتنے گرے ہوئے ہیں. جس لڑکی کو ہم نے ناچتا ہوا بھیجا, اس کی بھی تو کوئی ماں ہوگی, اس کا کوئی باپ ہوگا, اس کا کوئی بھائی ہوگا, معلوم نہیں کیا مجبوری میں یہ سب ہوا ہوگا. لیکن یاد رکھو, ہمارے نبی نے فرمایا جیسی کرنی, ہاں یہ ہوگا. کل یہ نہ ہو کہ ہماری بیٹی اور بہن کوئی غلط کام کرے اور ہم غصے ہوئے مانوی میں, میری بیٹی ایسی, میری بہن ایسی. اوپر والا کہے گا گناہ تو نے کیا تھا, سزا تیری بیٹی بھگت رہی ہے. اس لیے میرے پیارو, یہ کیا موبائل, کیا ٹھیک ہے بھائی, کام دھندے کے لیے موبائل جائز ہے, رکھو موبائل رکھو, میں منع نہیں کرتا, موبائل از ناٹ پروہیبٹڈ, موبائل رکھو بھائی, ٹھیک ہے بھائی, میرے پاس بھی موبائل ہے بھائی, گرین بٹن دبایا بات ہو گئی, لال بٹن دبایا بات ختم ہو گئی. باقی موبائل کے اندر یہ اسمارٹ فون ہونے کی کیا ضرورت ہے میرے دوستوں؟ موبائل کے اندر جا کے غلط کام کرنا, گیملنگ کرنا, جوا کھیلنا, زنا کرنا, چوری کرنا, ڈکیتی ڈالنا, سارے حرام کام موبائل میں کرنا. اور یہ موبائل کی وجہ سے مہیش بھائی گھر میں جھگڑے ہوتے نا, اور میں نے اپنے کانوں سے سنا طلاق ہوتی ہے, طلاق ڈیورس ہوتا ہے. وہ عورت اپنی ماں کے گھر چلی گئی اور شوہر تو بیٹھا ہے اپنے گھر پہ,
بیٹھا ہے اپنے گھر پہ, ان کی ماں کو چھوڑنے کا ہوئے تو چھوڑ کے جاوے, میں بلانے والا نہیں. اور وہ عورت کہتی ہے اس کو لینے آنے کا ہوئے تو لینے آوے, یعنی بیوی ضد پہ کہ شوہر لینے آوے, ہسبینڈ لینے آوے, ہسبینڈ ضد پہ کہ اس کا باپ میرے پاس چھوڑ کے جاوے. کتنا کتنا زمانہ ہو جاتا ہے. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو 2-3 بچے ہیں جو ماں کے پاس جاتے تو باپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے, باپ کے پاس جاتے تو ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے, یہ بچے قیامت میں جب کھڑے ہوں گے تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ صرف پیدا کرنا آیا ہم کو, پیدا کر کے بہت بڑا احسان کر دیا امت پہ. یہ بچوں کا تربیت کون کرے گا؟ ماں کے پاس ہے. ماں, بچے کو ماں کی بھی ضرورت ہے, باپ کی بھی ضرورت ہے. یہاں ماں ہے تو باپ نہیں, باپ ہے تو ماں نہیں, اور دونوں موبائل کی وجہ سے طلاق پر آئے ہیں. تو قیامت میں یہ موبائل ہم کو کام آئے گا؟ میرے جوانوں, مت برباد کرو اپنی جوانی موبائل میں. سچ بتاتا ہوں, میں نے ایسوں کو بھی دیکھا ہے کہ ماں آتی ہے اور ماں آ کے پوچھتی ہے, ماں پوچھتی ہے اے بیٹا بیٹا آج کہاں جائے گا؟ بیٹا موبائل پہ. ماں پوچھتی بیٹا کہاں جائے گا؟ میرے دوستو, حدیث میں لکھا ہے کہ کوئی ماں کو محبت سے دیکھے تو حج کا ثواب مل جاتا ہے. یہ حج کا ثواب کھو کے موبائل کو دیکھتا ہے. اور موبائل میں میرے دوستو ایک پب جی, ایک ادھر مانڈوی میں بیٹھا, ایک سورت میں بیٹھا, ایک کاٹیا واڑ میں بیٹھا, ایک بمبئی میں بیٹھا, اور اس کے بعد میں یہ گیم چلتا ہے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ. کیا یہ سب چیز کا قیامت میں جواب نہیں دینا پڑے گا؟ اس لیے میرے پیاروں, میں پھر آ رہا ہوں. پہلا کام آج کون کون تیار ہے؟ تقویٰ. میں نے بولو کون کون تیار ہے؟ تقویٰ. اور تقوی کا کیا مطلب ہے؟ گناہ. یہ تو سب چپ ہو گئے بھائی. تقوی کا کیا مطلب بتائے؟ گناہ سامنے ہو, کرنے کی طاقت ہو, لیکن کیوں نہیں کرے؟ کس کے ڈر سے نہیں کرے؟ بس یوں کہہ دے میرا اللہ دیکھ رہا ہے نا, جو مجھے کھلاتا ہے, جو مجھے پلاتا ہے, جو مجھے پہناتا ہے, جو مجھے طاقت دیتا ہے, وہ اللہ نے منع کیا. میں یہ گناہ کے قریب نہیں. بھائی قریب گیا پھر اپنے آپ کو روک دیا. اللہ کہتے ہیں فرشتوں, اسی کا نام تقویٰ ہے. اس پہ روزے بھی قبول ہوں گے, جنت بھی ملے گی. بولو انشاءاللہ. تو کون کون آج سے, یہ خاص کر کے میرے ینگسٹر جوان, تیار ہو جاؤ کہ رمضان میں موبائل کا استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ. یعنی کریں گے بھائی, موبائل کی تو ضرورت ہے, بھائی موبائل کی تو ضرورت ہے, لیکن غلط کام موبائل پہ نہیں کریں گے. کون کون تیار ہے بھائی؟ گرین بٹن دبا کے بات کریں گے, لال بٹن دبا کے بات ختم کریں گے, لیکن ہم موبائل کا غلط استعمال نہیں کریں. چلو کون کون تیار ہے؟ پہلا کام بولو تقویٰ, کریں گے انشاءاللہ. چلو دوسرا کام, روزے قبول کروانا ہے نا, تو پہلا کام کیا بول دیا؟ دوسرا کام, اگر ہم کسی سے لڑے ہو, جھگڑے ہو, رمضان آنے سے پہلے اس سے معافی مانگ لے. بھائی کوئی بھی ہوئے, کیونکہ حدیث پاک میں لکھا ہے 2 جھگڑا کرتے ہیں. بولو حدیث پاک میں لکھا 2 مرد یا 2 عورت جھگڑا کرے, 1 دن بات نہ کرے, نو پرابلم. 2 دن بات نہ کرے, بھائی غصہ ہے, نو پرابلم. تیسرے دن بھی بات نہ کرے, ہمارے نبی کہتے کوئی پرابلم نہیں, کیونکہ دونوں غصے میں. لیکن چوتھے دن جا کے آپس میں معافی تلافی کر لے. کیوں؟ ہمارے نبی فرماتے اگر دونوں نے نہیں ملے آپس میں, اب اللہ نہ نماز قبول کرے گا نہ روزہ قبول کرے گا. کیونکہ روزہ رکھنے سے پہلے یہ دوسرا کام, اگر کسی سے ہم جھگڑے ہو, اب یہ مت سوچو کہ غلطی کس کی ہے. بولو یہ مت سوچو کہ غلطی جو بھی ہے, بھائی جا کے معافی مانگ لینا, بول دینا بھائی رمضان مہینہ آ رہا ہے, میرے کو معاف کر دینا. اب جا کے بول دو غلطی میری ہے, میں گنہگار, میں نے بہت غلط کیا, لیکن بس رمضان مہینہ آتا ہے, میں بھوکا رہوں گا, پیاسا رہوں گا, اللہ میرا روزہ قبول نہیں کرے گا. ہمارا کام معافی مانگنا, سامنے والا معاف کرے نہ کرے وہ الگ بات ہے, لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا روزہ اللہ قبول کر لے گا. تو کون کون تیار ہے یہ کام کرنے کے لیے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولو. کریں گے نہیں انشاءاللہ. بھاری ہے کام, بہت بھاری ہے, کیونکہ آپ کوئی 6 مہینے سے کسی سے بات نہیں کرتا, کوئی 1 سال سے بات نہیں کرتا, اور ہمارا دل کیا بولتا میں کیوں جاؤں, اس کو 10 مرتبہ آنا ہوئے تو آوے نہ. تو چلا جا, یہ سوچ کے چلا جا کہ رمضان مہینہ آ رہا ہے, اللہ روزہ قبول نہیں کرے گا تو میں کیا کروں گا. تو بتاؤ بھائی کون کون تیار ہے یہ کام کے لیے کہ آپس کے جو جھگڑے ہیں وہ ختم کر کے محبت میں آئیں گے نا انشاءاللہ. آپ اگر اجازت دو ایک واقعہ سناؤ, بہت اچھا واقعہ سناؤ آپ کو. یعنی میں بتاتا ہوں ہمارے نبی کی محبت کیسے تھی. سب کو سننا ہے؟ نہیں آپ لوگ تھکے ہو تو جانے دو, ابھی تو میں دوسری بات پر آیا ہوں. یہ کوئی کچھ بولتا کیوں نہیں ہے؟ سنا میرے کو آپ کو دیکھ کے ایک بات یاد آتی ہے. بولو, ناراض تو نہیں نا؟ نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے؟
تو کائے کو ناراض ہونے کا بھائی. لیکن ایک بات میں آپ کو سناؤں, یہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا بہت چالاک ہوتی ہیں, ہاں کہ نہیں مہیش بھائی برابر؟ بیوی بہت ہوشیار. ہاں صحیح میں میرے کو کتنے لوگ کہتے ہیں قاری صاحب اتنا لمبا لمبا بیان کرتا, بیوی کو سنا تھا. میں نے کہا کہ بھائی کیوں ایسا سوال پوچھتا ہے, کوا ہر جگہ کالا ہوتا ہے. یہ مانوی میں بھی سب بیٹھے ہیں میرے جیسے سب کالے کالے ہی ہیں, صحیح کہ نہیں؟ وہ ایک بیوی تھی, ایک بیوی تو سمجھتے ہو کہ نہیں, وہ تو ہاں بولو نا, کم سے کم شادی کیے ہو نا آپ لوگ. تو ایک بیوی تھی, چھوٹے چھوٹے بچے ہاں ہاں کر رہے ہیں, یہ کب سے بڑے ہو گئے بھائی. ایک بیوی تھی, بیوی وہ اپنے شوہر کو کیا اچھا میاں بیوی میں جھگڑا ہوا ہوتا ہے, ہسبینڈ وائف میں جھگڑا ہوتا ہے مانوی میں, ہاں یا نہیں؟ ارے سب میں ہوتا ہے بھائی, سب ہسبینڈ وائف میں ہوتا, بڈھے بڈھی بھی لڑتے بھائی. تو ایک ہسبینڈ وائف میں جھگڑا ہوا, اب دونوں کا منہ چڑھا ہوا. تو اب بیوی نے بیوی بہت ہوشیار ہے, دھیرے سے اپنے ہسبینڈ کو بولتی ہے, اور سنو نا, ہمڑو اور سامڑو. تو وہ بولتا ہے کیا ہوا؟ تو بیوی بولتی ہے تم لوگ مرد لوگ مریں گے تو کہاں جائیں گے, تم جتنے مرد ہیں مریں گے. تو وہ تو غصے میں تھا, کہاں ہم جنت میں جائیں گے. ارے بولو نا جائیں گے, جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ جنت میں, پیراڈائز, جنت میں جائیں گے. تو بیوی کچھ بولی نہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھتی ہے جنت میں کیا ملے گا؟ ارے بولو جنت میں, تو غصے میں تھا ہی, تو کہا تیرا تھوبڑا نہیں ملے گا, ہور ملے گی, ہور میرے کو. بیوی کو غصے میں کہا یہ تیرے جیسا خطرناک تھوبڑا نہیں ملے گا, اور میرے کو تو جنت میں ہور ملے گی, ہور. بیوی نے کہا بہت اچھا, بہت اچھا. تھوڑی دیر کے بعد بیوی پوچھ, دیکھو کتنی ہوشیار ہے, بیوی پوچھتی ہے ہم عورتیں مرے گی تو کہاں جائے گی؟ تو اس نے سوچا کہ بھائی بات تو برابر ہے, کہا تم بھی جنت میں جاؤ گی, کیونکہ ہم کلمہ پڑھ کے جنت میں جائیں گے, تم بھی کلمہ پڑھ کے, ہم اچھے کام کر کے جنت میں جائیں گے, تم بھی اچھے کام کر کے جنت میں جاؤ گی. تھوڑی دیر کے بعد پوچھتی ہے ہم کو کیا ملے گا وہاں پہ؟ وہ عورت پوچھتی ہے ہم کو, تو یہ تو غصے میں تھا, کہا ہم کو حور ملے گی, حور. تو عورت کہتی ہے بھائی تم نے حور مل سے, لیکن ہم کو کیا ملے گا؟ کہا تم کو لنگور. لنگور اٹلے واندرو, بندر, تم کو عورت کچھ نہیں بولی, کہا تم کو حور, ہم کو. عورت کچھ نہیں بولی. تھوڑی دیر کے بعد بولتی ہے ہو تم مرد لوگ کتنے خوش نصیب ہوا, یہاں بھی حور وہاں بھی حور, اور ہم کتنے بد نصیب, وہاں بھی لنگور. کچھ نہیں بولے تو کیا بولو بھائی آپ لوگوں کو, کوئی کچھ بولنے کوئی تیار نہیں ہے. اب تو بولو گے نا ہاں کہ لنگور ہی لنگور, میں نے بولو نا, بولو گے نا انشاءاللہ. چلو میرے ساتھ میں بولو, ساتھ میں بولو, نہیں بولنا اللہ ہاں کر دے گا, بولو کریں گے نا انشاءاللہ. اور ایک بات یاد رکھنا, پہلا کام تقویٰ, تقویٰ تو سمجھ گئے نا. دوسرا کام آپس کے جھگڑے, میں نے بولو کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. روزہ رکھنے سے پہلے محبت دے دو, اللہ روزے کو قبول کر لے گا, بولو کرو گے نہیں انشاءاللہ. اور ساتھ میں بولو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, آواز نہیں آ رہی, بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اور ہمارے نبی نے جو اخلاق, ہمارے نبی نے جو رسپیکٹ, جو ڈسپلن امت کو بتایا, ابھی میں واقعہ سنا رہا ہوں لیکن پورا مجمع بولے گا, ساتھ میں بولے ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. ساتھ میں اب یہ بھائی نبی سنایا, اب تو ساتھ میں بولو نا, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نہ کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو کوئی پیغمبر نہیں, ہمارے نبی وہ نبی, سبحان اللہ بولتے جاؤ سبحان اللہ, ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. ہمارے نبی وہ نبی اللہ کی قسم انگلی مبارک سے اشارہ کرے, پھر اشارہ کرے, پھر اشارہ کرے, ہمارے نبی 3 مرتبہ اشارہ کرے, 1400 صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھے, ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے, ڈوبا ہوا سورج بھی, بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. ہمارے نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے, ہمارے نبی مکہ کے صحرا میں چلے, ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں چلے, ہر پتھر ہر درخت آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بہت اچھی بات بتا رہا ہوں, ہمارے نبی سفر میں, بولو ہمارے نبی سفر میں 3000 صحابہ, کتنے
3000 صحابہ سفر میں 24 گھنٹے پانی نہیں. بولو سفر میں پانی 24 گھنٹے گزر گئے, پانی نہیں. صحابہ کی جان جانے لگی, قریب آئے. اللہ کے رسول ہم نے پورے جنگل میں دیکھا کہیں پانی کا قطرہ بھی نہ ملا. اللہ کے رسول اگر پانی نہ ملا تو ہماری جان چلی جائے گی. کتنے صحابہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا آ جاؤ 3000 میرے قریب آ جاؤ. جب 3000 قریب آ گئے نا تو ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول کیوں بلائے, ہم کو کیوں بلائے؟ وہاں بھی پانی نہیں اور یہاں بھی, اور ہم کو تو پانی کی ضرورت ہے. سننا, ہمارے نبی نے فرمایا وہاں پانی نہ ہوگا لیکن یہاں پانی ملے گا. بولو یہاں پانی. تو کہنے لگے کہاں پانی ملے گا؟ پورا مجمع بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے, کوئی طرح اپنی انگلی مبارک ہمارے نبی نے زمین پر رکھا. اللہ کی قسم ہر انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا. حضرت انس فرماتے وہ تو 3000 تھے, آج 1,00,000 بھی ہوتے تو سب پانی پی کر چلے جاتے. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اب سب سنو ہمارے نبی کیسی محبت, جو محبت کو ہم نے توڑ دیا, پھوڑ دیا. آج ماں سے نفرت کرتا ہے, اپنے سگے باپ سے. بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہم لوگوں کو سب سے بڑی بیماری کیا ہے معلوم ہے؟ اندر ایک بیماری ہے, نو کینسر. بولو انشاءاللہ اللہ کسی کو نہیں دے رہے, ہارٹ اٹیک بھی اللہ کسی کو, لیکن ایک بیماری ہے اس کا نام ہے جیلسی, جلن ہوتی نا. ارے کسی کے گھر میں کلر ہوتا ہوگا نا, یہ رات کو نہیں سوتا ہے, کلر اس کے گھر میں ہو رہا ہے یہ رات کو, اور جب سامنے ملے گا نا السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیم چھو بھائی, تمہارا گھر ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے, ویری بیوٹیفل, صحیح. اور تھوڑا اندر جا کے بولے گا کسی کو ٹوپی پہنایا ہوگا, کسی کا پیسہ کھا لیا ہوگا. بولو کرتے کہ نہیں ایسا, کرتے کہ نہیں کرتے؟ اچھا کسی کے گھر, کسی کے یہاں پہ دکان پہ آگ لگی نا, جائے گا اے تاری دکان میں آگ لگی, بہت افسوس ہوا, بہت غم ہوا. اور گھر جا کے کیا بولے گا؟ آدھی جلی, پوری جلتی تو اچھا ہوتا, کم سے کم سدھرتا تو صحیح, جیسا ہم کتنے سدھرے ہوئے ہیں. بولو یہ بیماری ہے کہ نہیں ہمارے اندر؟ اور یہ بیماری بہت خطرناک ہے, اس کو دور کرنا ہے رمضان سے پہلے انشاءاللہ. اور میں جو واقعہ بتاتا ہوں نا, یہ واقعہ اتنا اوپن ہے کہ سب بیماری دور ہو جائے گی. بولو انشاءاللہ. نہیں میں جو بات بتا رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ کچھ بولتے نہیں نا. اب کتنا بولا, اب تو ہور لنگور کیا کیا بولوں, اب میں بھی انسان ہوں بھائی. کہاں سنیں گے, سب سنیں گے انشاءاللہ. یہ اصل میں نہیں, ان کو آدمی کی زبان سمجھ میں نہیں آتی, آپ کو موبائل کی زبان زیادہ سمجھ میں آتی. صحیح میں یہ موبائل چھوڑ دو گے نا رمضان میں, اسپیشل چھوڑ دو گے نا انشاءاللہ. یعنی موبائل پھینکنے کا نہیں, توڑنے کا بھی نہیں, رکھنے کا. موبائل یعنی بولو موبائل رکھنے کا, لیکن ساتھ میں بولو کیا کرنے کا؟ یہ ادھر ادھر غلط کام نہیں کرنے کا. وہ کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں تو میرے دوستوں میں ایک بات بتا رہا ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنا رہا ہوں, بہت پیارا واقعہ. مکے میں ایک عورت ہے, بولو مکے میں بیوہ عورت. بیوہ کا مطلب اس کا ہسبینڈ نہیں ہے, انتقال ہو گیا ہے, بیوہ. اور اس کا 8 سال کا بچہ ہے. کتنے سال کا بچہ؟ سننا برابر, مکے میں عورت ہے, کلمہ نہیں پڑھا ہے, مسلمان نہیں, بولو مسلمان نہیں. اور بچہ کتنے سال کا؟ 8 سال کا بچہ. اب وہ بیچاری بیوہ عورت ہے, لوگوں کے گھر میں برتن دھوئے, لوگوں کے گھر میں کپڑا دھوئے, کسی کا گھر صاف کرے, تھوڑے بہت پیسے ملے خود بھی کھاوے, 8 سال کے بچے کو بھی کھلاوے. وہ مکے کی بات کر رہا ہوں, بہت پرانی بات کر رہا ہوں, مکے کی بات کر رہا ہوں. ایک دن وہ بچہ کتنے سال کا؟ 8 سال کا بچہ رونے لگا. ماں نے کہا بیٹا روتا کیوں ہے؟ تو کہا ماں سارے مکے کی عورتیں اچھا کپڑا پہنتی ہے, تو کیوں نہیں پہنتی؟ تو کیوں نہیں پہنتی؟ سارے مکہ کی عورتیں کلر والے کپڑے پہنتی ہے اچھے سے. اور ماں تو پھٹا کپڑا, اور روزانہ ایک ہی کپڑے کو دھونے کا, پہننے کا. ارے کپڑا پھٹ گیا, میلا ہو گیا, ماں تو کپڑا کیوں نہیں بدلتی اور اچھا کپڑا کیوں نہیں پہنتی؟ اب ماں تو ماں ہوتی ہے. بولو صحیح میں ماں سے بڑھ کر کوئی نعمت؟ ماں نے بیٹے کو گلے لگایا, کہا بیٹا تیرے کو کبھی بھوکا رکھا نہیں, تیرے کو کبھی پیاسا رکھا نہیں, تجھے کبھی کپڑے کی کمی ہوئی نہیں. اب ماں نے کہا بیٹا تیرے کو سب میں دیتی ہوں, اب میں تو بیوہ عورت ہوں, تو یتیم بچہ ہے, تیرا باپ نہیں, میرا شوہر نہیں. اب بیٹا میں کیسے بھی کپڑے پہنوں چلے گا, تو اچھے طریقے سے رہے. وہ 8 سال کا بیٹا بولتا نہیں ماں میں اچھے کپڑے پہنوں گا تو میری ماں بھی. تو ماں نے کہا اپنے پاس پیسہ نہیں ہے. تو 8 سال کا لڑکا کیا بولتا معلوم؟ میرے چچا کے پاس پیسہ ہے.
اور میرے باپ کا پیسہ ہے کس کے پاس؟ تو ماں کہتی نہیں 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 چچا کے پاس مت جانا، وہ چچا بہت مارے گا بہت مارے گا. وہ بچہ بولتا ہے 8 سال کا بچہ بولتا ہے ماں جانے تو دے، چچا کے ساتھ بات تو کرنے دے. اب ماں چاہتی نہیں تھی لیکن بچے کی محبت نے کہا جا تو جا. بچہ کس کے پاس جا رہا ہے؟ اپنے چچا کے. اور چچا کے پاس اب چچا دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے. ہاں وہ زمانہ دارو وارو پینا اور دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے چچا. یہ بھتیجا آیا اور کہنے لگا او چچا چچا میرے کو پیسہ نہیں چاہیے، میرے کو وراثت نہیں چاہیے، میرے کو زمین پراپرٹی نہیں چاہیے، میرے کو ایک چادر دے دو نا، میری ماں کو دینا ہے. ایک نئی چادر دے دو نا. کس کو دینا ہے؟ میری ماں. وہ چچا نے جو مارا ہے، کتنے سال کے بچے کو اتنا مارا کہ ایک پتھر لے کے سر پہ مارا تو سر میں سے خون نکلنا شروع ہوا. اور وہ 8 سال کا بچہ جب بھاگنے لگا نا تو چچا کہتا ہے جا چلا جا، تیری ماں مرے تو کفن کا کپڑا بھی لینے مت آنا. وہ 8 سال کا بچہ پورا خون میں، کتنا پورا خون میں بیچارہ روتا روتا چلاتا جا رہا. راستے میں کوئی مل گیا، راستے میں کوئی ملا، دیکھا کہ 8 سال کا بچہ لہو لہان اور پورا زخمی ہے. وہ جو ملا اس نے کہا اے کیا ہوا، کہاں گر گیا، کس نے مارا؟ تو 8 سال کے بچے نے کہا میرے کو چچا نے بہت مارا، سر سے لے کے پاؤں تک مارا، میرے سر پہ پتھر مارا، میں پورا. تو کہا کیوں گیا تھا چچا کے پاس؟ کہا ایک چادر مانگنے کے لیے گیا تھا. تو جو راستے میں ملا نا وہ کہتا ہے چچا کے پاس مت جا، کعبے کے پاس جا، محمد بیٹھے ہیں وہاں مانگ لے، وہ تجھے دے دیں گے. بولو سبحان اللہ. تو بچہ کہتا نا میری ماں کو پوچھے بغیر نہیں جاؤں گا، میری ماں کو پوچھے بغیر نہیں جاؤں گا. وہ بچہ روتا 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 بولو کہاں جا رہا ہے؟ ماں اور بیٹے میں عجیب کنیکشن ہے، اللہ نے کنیکشن رکھا ہے. معلوم نہیں وہ ماں بھی وہاں رو رہی ہے اور دروازے پر کھڑی ہے اور دور دور سے دیکھتی ہے میرا بیٹا او میرا بیٹا او میرا بیٹا. اتنے میں ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا آتا ہے پورا خون میں لت پت ہے، اس کا کپڑا بھی پھٹا ہوا ہے، کپڑا میلا کچیلا ہے اور سر میں سے خون نکلتا ہے. اور ماں دوڑتی ہے اور دوڑ کے بیٹے کو گلے لگاتی ہے، بیٹا تجھے منع کیا تھا نا، چچا نے بہت مارا ہوگا. وہ بچہ کہتا ہے بہت مارا چچا نے، بہت مارا، تھپڑ مارے، پیٹھ پہ مارا، پاؤں پہ مارا، سر پہ پتھر مارا. ماں بیچاری گھر میں لے گئی، نہلائی دھلائی، مرہم پٹی کی، بچے کو گلے لگائے، بولے آئندہ سے چچا کے پاس. تو بچہ کیا بولتا ہے چچا کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن ایک اور ایڈریس ملا ہے، ایک اور ایڈریس، ایک جگہ کا پتہ لگا. ماں کہتی کون؟ تو کہتے وہ کعبے کے پاس محمد ہے، وہ چادر دے دیں گے. بولو سبحان اللہ. ماں نے کہا کس کا نام لیا؟ بولو کس کا نام لیا؟ محمد. ماں نے کہا نا 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 نا، محمد کے پاس مت جانا، وہ تو جادوگر ہے، وہ تو شاعر ہے، وہ تو نجومی ہے، ارے وہ تو دماغ کا پرابلم ہے. سچ بتاؤ مکہ والے بولتے تھے کہ نہیں بولتے تھے؟ نہیں بولو نا، بولتے تھے کہ نہیں بولتے تھے؟ ہمارے نبی کو جادوگر، ساحر، شاعر، کاہن. قرآن کریم نے فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. ہاں مکہ والے کہتے تھے کہ محمد شاعر ہے، نجومی ہے. ماں نے کہا بیٹا محمد کے پاس جانے کی بات ہے، لیکن وہ بچہ کتنے سال کا تھا؟ کہتا ماں ایک بار جانے دو نا، اگر مارنے والے ہوں گے تو میں بھاگ کے آ جاؤں گا، لیکن ایک بار مجھے جانے دو نا. ماں نے مجبوری میں کیا کہا جا. اب 8 سال کا بیٹا کہاں پر آ رہا ہے؟ بولو کہاں پر آ رہا ہے؟ کعبے کے پاس. کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ ہمارے نبی محمد. لیکن کبھی بچے نے دیکھا نہیں ہے ہمارے نبی کو. وہ بیچارہ بچہ کعبے کے پاس ہے، کعبے کے پاس تو بہت سارے لوگ بیٹھے، اب کس کو پتا کرے کہ محمد کون ہے؟ وہ 8 سال کا بچہ کہتا میں نے کعبے کے پاس بہت چکر لگایا، سب کو دیکھا، لیکن ایک انسان مجھے اتنا خوبصورت نظر آئے، مجھے لگا یہی محمد ہوں گے. بولو صلی اللہ ہو. وہ بچہ آئے، بھائی ہمت تو تھی نہیں، پٹے وٹے لگے تھے سر پہ. وہ بچہ آیا کتنے سال کا، اور ہمارے نبی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور یوں کہتا ہے محمد محمد. تو ہمارے نبی نے یوں دیکھا، ہاں محمد کیا ہوا؟ تو بچے کی زبان سے نکلا میں یتیم ہوں، میرا ابا نہیں ہے اور میرے چچا نے بہت مارا، میں میری ماں کے لیے چادر لینے گیا تھا، صرف اتنا کہا میں یتیم ہوں. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نے بچے کو گلے لگایا اور ہم بھی ایسا کریں میرے دوستوں. ہمارے نبی نے اس یتیم بچے کو گلے لگایا اور کہا مجھے معلوم ہے تو یتیم ہے، میں بھی یتیم تھا، یتیم بیچارہ بہت پریشان رہتا ہے. ہمارے نبی نے کہا میں بھی یتیم تھا، میرے بھی ابا نہیں تھے، تیرے ابا بھی نہیں ہے، مجھے معلوم ہے یتیم پہ کیا گزرتی. اور ہمارے نبی نے روتے روتے کہا تیری ماں بیوہ ہے،
میری ماں آمینہ بھی بیوہ تھی، میری ماں آمینہ بھی بیوہ تھی، مجھے معلوم ہے بیوہ عورت پر کیا گزرتی ہے، مجھے معلوم ہے یتیم بچے پر کیا گزرتی ہے۔ یہ کہہ کر ہمارے نبی نے گلے لگا، اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا۔ اور پھر ہمارے نبی نے پوچھا کچھ چاہیے بیٹا؟ تو کہا میری ماں کے لیے۔ بولو، ہمارے نبی کسی کو بھی کہتے تو کوئی چادر دیتا کہ نہیں دیتا، لیکن ہمارے نبی نے کسی کو نہیں کہا جو چادر آپ نے کندھے پر اوڑھی تھی وہی چادر اتار کر دے دی، لے جا بیٹا، اور کہا جا اپنی ماں کو پہنا دینا۔ بولو جا اپنی ماں کو۔ سچ بتاؤ، ہمارے نبی کے کپڑے سے بڑھ کر کوئی کپڑا ہوگا؟ کوئی کتنا بھی برانڈڈ کپڑا پہنے لیکن نبی کے کپڑے کا مقابلہ ہوگا؟ کیونکہ نبی کا کپڑا وہ کپڑا ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ پڑھو نا میرے ساتھ میں، پڑھو نا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک۔ میرے نبی کے کپڑے کا ذکر اللہ قرآن پاک میں کرتا۔ اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کا کپڑا کتنا پیارا تھا، ایسے کندھے پہ رکھتے تھے۔ بولو کندھے پہ رکھتے تھے۔ حضرت علی فرماتے کپڑا میرے نبی کے کندھے پر ہوتا تھا، اس کی چمک آسمانوں پہ نظر آیا کرتی تھی۔ وہ اتنا پیارا کپڑا ہمارے نبی نے وہ چادر مبارک دے دی یتیم بچے کو۔ بھائی دھرم کے بارے میں کوئی بات کی؟ ارے ہمارے نبی نے دھرم کے بارے میں کوئی بات کی؟ بس اتنا کہا تو یتیم، میں بھی یتیم تھا، تیری ماں بیوہ، میری ماں آمینہ بھی بیوہ تھی، اور یتیم پہ کیا گزرتی، بیوہ پہ کیا گزرتی میرے کو معلوم ہے۔ اور ہمارے نبی نے چادر مبارک اتار کر دے دی۔ اب وہ 8 سال کا بچہ چادر لے کے دوڑا سیدھے ماں کے پاس گیا۔ ماں نے پہلا سوال پوچھا، گئے محمد کے پاس؟ کہا ماں کسی نے آج تک میرے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا جو پیار سے محمد نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا ہے۔ اور کہا ماں بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، مجھے گلے لگا کے پیار کیا، حالانکہ میں تو میلا کچلا گیا تھا، میرے سر پہ زخم تھا، لیکن مجھے بہت پیار کیا، اور چادر بھی دی ہے، ماں میں تجھے اڑا دیتا ہوں۔ وہ 8 سال کا بیٹا گیا، ماں کو چادر اڑایا۔ جیسے ماں کو چادر اڑایا، ماں نے زور سے چیخ ماری، کہا بیٹا جا، بیٹا جا، بیٹا محمد کے پاس جا کر کہہ دے تو نے بھی ایمان قبول کر لیا، تیری ماں نے بھی ایمان قبول کر لیا ہے۔ میرے پیارو، یہ ہمارے نبی کس سے محبت کر رہے؟ یتیم سے۔ پہچانتے تھے ہمارے نبی ان کو؟ نہیں بولو نا، ہمارے نبی پہچانتے تھے ان کو؟ نہیں پہچانتے۔ ہمارے نبی کو نہیں معلوم کون سے دھرم والا ہے، کون سے مذہب والا ہے۔ اس کی ماں کو، ہمارے نبی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی ماں تو میرے کو شاعر بولتی ہے، اس کی ماں تو میرے کو جادوگر بولتی ہے۔ ہمارے نبی کچھ نہیں، ایک یتیم آیا ہے میرے سامنے، رحمت ہے۔ ہمارے نبی نے اپنی چادر، میرے دوستوں نبی نہیں جانتے تھے اور رحمت اور کرامت کے دروازے اور دہانے بہاتے تھے، اور ہم لوگ تو اپنے ہی رشتہ داروں سے، اپنے فیملی والوں سے بات نہیں کرتے۔ اس لیے روزہ کا ٹائم آ رہا ہے، کون کون تیار ہے؟ میرے کو بولو کون کون تیار ہے؟ پہلا کام کے لیے تیار؟ پہلا کام کیا بتایا؟ تقوی۔ دوسرا کام لوگوں سے جھگڑے ختم کر کے آپس میں محبت۔ بولو کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں کرنے والے ہو تو بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیسرا کام میں بتا رہا ہوں، موبائل نہیں، ویسٹ آف ٹائم۔ رمضان کا ٹائم بہت قیمتی ہے، بولو رمضان کا ٹائم بہت، اس نے موبائل پہ زنا، چوری، ڈکیتی، گیملنگ، گیم کھیلیں گے اب موبائل پر؟ نہیں بولو نہ کھیلیں گے؟ نہیں بولو بالکل نہیں، بولو نہیں کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ تو 3 کام میں نے بتا دیے، نمبر 1 تقوی، نمبر 2 لوگوں سے محبت، سب سے، پورے وطن سے، سب وطن والوں سے بولو محبت کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور نمبر 3 موبائل پہ غلط کام آج سے۔ اب میں چوتھی بات پہ آ رہا ہوں اور 5ویں بات، سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ چوتھی بات پورا مجمع بولیں گے نہیں انشاءاللہ؟ رمضان کے روزے میں 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کون سے مہینے میں اترا ہے؟ اور رمضان میں ثواب ڈبل نہیں، ٹیبل نہیں، 70۔ قرآن بھائی پڑھیں گے، بولو قرآن پڑھیں گے۔ ارے پڑھنا آتا ہوگا تو پڑھیں گے، نہیں پڑھنا آتا ہوگا تو سیکھیں گے۔ اس لیے کہ دیکھو 2 طرح قرآن پڑھنے والے، ایک تو بہت پھٹافٹ قرآن پڑھے گا، کیسا پڑھے گا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اور ایک کیسا ہوگا؟ اولئک علی، ہمارے نبی فرماتے جو تیز پڑھے گا وہ بھی میرا ہے، جو اٹک کر پڑھے گا وہ اور بھی زیادہ میرا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔
تو پڑھیں گے, 1 گھنٹہ نکالیں گے قرآن کے لیے, سیکھیں گے, نہیں آتا ہوگا تو سیکھیں گے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من الكتاب فله به حسنہ والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. ہمارے نبی فرماتے قرآن کا 1 حرف پڑھ لے 10 نیکی ملے گی. کتنی نیکی ملے گی؟ اور ہمارے نبی نے سمجھایا کوئی پڑھے گا الف لام میم تو ساتھ میں لکھا ہے, یہ مت سمجھنا 10 نیکی ملے گی. ہمارے نبی فرماتے الف کی 10, لام کی 10, میم کی 10, تو الف لام میم میں کتنی نیکی ہو گئی؟ 30. اور رمضان میں 70 گنا زیادہ. وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا میرے دوستو. تو کون کون تیار ہے؟ ایمان سے بولو قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پہلی بات بھی میں نے بتا دی, تقویٰ, یعنی گناہ سامنے ہوگا مگر اللہ کے ڈر سے کریں گے نہیں. اور آپس کے جھگڑے ختم. نمبر 3 موبائل کا غلط استعمال نہیں. نمبر 4 قرآن. اب آخری بات پہ آ رہا ہوں. ہاں بولو, عمل کرنے والے ہو؟ آواز نہیں آ رہی ہے, بہت ڈم ڈم بہت ہو جاتی ہے. مہیش بھائی ایک بات سنو, جوک نہیں ہے, حقیقت ہے بھائی, جوک نہیں ہے, حقیقت ہے. ہمارا ایک دوست تھا, یعنی میں بتا رہا ہوں کہ یہ بیوی کا ٹینشن کیسا ہوتا ہے. وہ آپ کی شادی ہوئی ہے نا؟ ہاں, ایسا لگتا ہے 2 کی ہوئی ہے, باقی سب کنوارے بیٹھے ہیں. ہمارا ایک دوست تھا نا, وہ بیچارہ کو کیا کرنے کا معلوم ہے, سال میں 1 مرتبہ حساب کتاب. بولے سال میں 1 مرتبہ. تو وہ آفس پہ نہیں کرے, گھر میں کرے, کیونکہ آفس میں ٹینشن ہوتا ہے. تو کیا کرے, اپنا اکاؤنٹنٹ کو بلاتا ہے, ایک کرسی پہ اکاؤنٹنٹ بیٹھتا ہے, ایک کرسی پہ خود بیٹھ جاتا ہے, آگے ٹیبل, کیلکولیٹر, کمپیوٹر, لیپ ٹاپ اور پورے سال کا حساب. تو وہ حقیقت بتا رہا ہوں, ہمارا ایک دوست وہ بیٹھ گیا گھر میں, بازو میں کون بیٹھا؟ اس کا اکاؤنٹنٹ بیٹھا, سامنے ٹیبل لگا. اب ٹیبل پہ کیلکولیٹر بھی ہے, کمپیوٹر بھی ہے, لیپ ٹاپ بھی ہے, اور تھڑا وہ حساب کتاب کرنا, پورے سال کا حساب کرنا, زیروکس کرنا, اس کی فوٹو کاپی نکالنا, موبائل رکھا ہوا بہت. اب وہ بیچارہ اپنے اکاؤنٹنٹ کے ساتھ ایک دم بزی. اور سچ بتاؤ, آدمی حساب میں بزی ہو, کوئی ڈسٹرب کرے تو خراب لگتا ہے کہ نہیں؟ ارے ہاں بولو نا, آپ کبھی پیسے گنتے اور کوئی ڈسٹرب کرے تو خراب لگتا ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہوا, وہ بیچارہ اپنے اکاؤنٹنٹ کے ساتھ بات کرتا تھا, اتنے میں وہ آئی. کون؟ اب گھر میں بیوی جائیں گی نا, اور کون آئے گی؟ بیوی آئی. آ کر کیا پوچھتی معلوم ہے, آپ میرے سے کتنا پیار کرتے ہو؟ اب اس کا دماغ تو گیا ہے, تو حساب کر رہا ہے. نہیں تو کیا کہا معلوم ہے, غصے میں کہا بہت پیار کرتا, بہت پیار کرتا. تو وہ مانڈوی کی تھی, جاوے تھوڑی ایسا. مجھے نہیں, میرے کو بتاؤ نا آپ میرے سے کتنا پیار کرتے ہو. اب یہ سوچا کہ میں حساب کتاب کروں. کہا اے سن, جتنا لیلا نے مجنو نے لیلا سے پیار کیا نا, اس سے زیادہ تیرے سے پیار کرتا ہوں. لیکن وہ جاوے ہی نہیں. وہ بولے نہیں میرے کو بتاؤ نا. کہا جا تو چائے بنا, کافی بنا. کہا نا. اور بیوی کی ضد بہت خطرناک ہوتی ہے. ہاں, وہ کھڑی ہو گئی. اب اس نے سوچا کہ بیوی کو بھگانا کیسے. لا بتا, اس کے پاس موبائل تھا. کہا یہ کیا ہے؟ تو بیوی نے کہا موبائل. کہا بس سمجھ لے, یہ موبائل میں ہوں, اندر کی سم تو ہے. موبائل بغیر سم کے کچھ بھی نہیں, اور صرف سم ہاتھ میں لو تو بھی. تو کہا میں موبائل, بولو ہسبینڈ موبائل, اور بیوی سم. کہا چل, میں اکیلا کوئی کام کا نہیں, اور تو اکیلی کوئی کام کی نہیں. بھائی موبائل کو سم کی ضرورت ہے, سم کو موبائل کی ضرورت ہے, تو میں موبائل ہوں اور تو. وہ بیوی مانوی کی تھی, بہت خوش ہو گئی. کہا واہ واہ, ایسا ہسبینڈ کتنا پیار کرتا ہے بھائی, وہ خود موبائل بن گیا اور میرے کو. وہ جب اندر گئی نا, کچن میں گئی, تو دھیرے سے اکاؤنٹنٹ کو بولتا ہے پاگل ہے, چائنا کا موبائل ہے, 4 سم لے کے گھومتا ہوں. دیکھو 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 کتنا اچھا لگا. کبھی بیوی کے سامنے ہنسنا. یہ آپ لوگ سوچتے ہوں گے میں نے یہ کائے کو سنا ہے نہیں. توا گرم کیا, روٹی پکانے آ رہا ہوں ابھی. آخری بات پہ آ رہا ہوں, اور بہت پتے کی بات پر آ رہا ہوں, بہت پتے کی بات پر آ رہا ہوں. پہلی بات بولو, رمضان کے روزے آ رہے, سب رکھیں گے. کون کون روزہ رکھے گا؟ ہاتھ اوپر کرو, بولو رکھیں گے نا انشاءاللہ. اور ساتھ میں بولو نماز پڑھنا فرض ہے, روزہ رکھنا بھی. اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے رمضان کا مہینہ آ گیا, روزہ رکھنا. پورا مجمع بولو سب رکھیں گے انشاءاللہ مانوی والے. لیکن وہ جو باتیں بتائی, 4 باتیں, تقویٰ,
نمبر 2 لڑائی جھگڑے ختم، موبائل پہ غلط کام نہیں، اور نمبر 4 قرآن پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. آخری کام کا وعدہ ابھی وعدہ کرو. بولو انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی. بولو انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کرو. بولو انشاءاللہ. ساتھ میں بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کہ روزہ رکھے اور نماز نہیں پڑھے روزہ کینسل. ارے بولو روزہ نماز تو شروع کر لیں گے نماز انشاءاللہ. بولو کریں گے نا انشاءاللہ. اور میں ایک بات بتاتا ہوں، سب نماز پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن بات بہت غضب کی بات بتا رہا ہوں، سننا. اللہ نے جہنم بنائی. ہاں بولو بنائی. میں نے بولو نا بنائی. میری انگلیاں دیکھو، یہ آخری بات ہے. کتنی جہنم بنائی؟ اے پورا مجمع بولے اللہ نے کتنی جہنم بنائی. اور یہ میں نہیں کہتا 7 بنائی، قرآن میں لکھا ہے 14واں پارہ. کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ. پورا مجمع بولے اللہ نے کتنی جہنم بنائی. اب انگلی پر گنتے جانا. میں نام لیتا جاؤں گا، قرآن کی آیت پڑھتا جاؤں گا اور ساری جہنم ہم دیکھیں گے. بولو اللہ نے کتنی جہنم بنائی. جس میں سب سے اوپر والی جہنم سے ڈینجر دوسری سے ڈینجر، تیسری سے ڈینجر، چوتھی، پھر 5ویں، پھر 6ٹھی، اور سب سے خطرناک کون سی؟ 7ویں. اب آپ لوگ انگلی پر گنتے جانا. سب سے اوپر والی جو جہنم ہے نا اس کا نام ہے جہیم. میرے ساتھ میں بولیں گے اس کا نام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. بولو پہلی جہنم کا نام. چلو نمبر 2. دوسری جہنم کا نام ہے سقر. کیا نام ہے؟ عربی زبان میں سقر. اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19. بولو دوسری جہنم کا نام سقر. یعنی پہلی والی جہنم اس سے ڈینجر سقر، اس سے ڈینجر لظا. کون سی؟ لظا. اللہ نے فرمایا کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ. کتنی ہو گئی؟ 3. چوتھی اس سے ڈینجر حطمہ. کیا نام؟ نہیں بولو ساتھ میں بولو کیا نام ہوتا. یہ تو بچے بھی پڑھیں گے 30ویں پارے اما پارے میں. اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. کتنی جہنم ہو گئی؟ 5ویں اس سے ڈینجر حاویہ. کیا نام ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. کتنی ہو گئی؟ 5. 6ٹھی جہنم بہت ڈینجر، اس کا نام ہے سعیر. کیا نام ہے؟ سعیر. اللہ نے فرمایا فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. اے مانڈوی والو اب تک کتنی جہنم بتائی آپ کو؟ بچی کتنی؟ جو سب سے زیادہ ڈینجر. کتنی بتایا؟ 6. بچی سب سے ڈینجر ہے. ہمارے نبی کیا فرماتے معلوم؟ اتنی خطرناک ہے وہ جہنم، اس کا نام ہے ویلن. اور لکھا ہے کہ جو جہنمی اس میں جائے گا نا اس کے کپڑے کا چتھڑا دنیا میں ڈالو تو پوری دنیا جل کے برباد ہو جائے. وہ جہنم اتنی خطرناک ہے، اس میں جو پینے کو دیا جائے گا نا وہ سمندر دریا میں ڈالو تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے گا. وہ جہنم اتنی خطرناک ہے کہ اس کا لوہا پہاڑ پہ رکھو تو پہاڑ بھی پاؤڈر ہو جائے گا. ہمارے نبی نے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا یہ جہنم بہت خطرناک ہے، اس میں فرعون جائے گا. بولو کون جائے گا؟ فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا، ابو جہل جائے گا. ہاں ہمارے نبی نے کہا اللہ کی قسم میری امت کا بے نمازی اسی میں جائے گا. بولو میری امت کا جانا ہے، اس میں جانا ہے. سب سے خطرناک ہے. کپڑا دنیا میں ڈالو تو دنیا جل جائے، پانی سمندر میں ڈالو تو سمندر کڑوا ہو جائے، لوہا پہاڑ پہ ڈالو تو پہاڑ پاؤڈر ریزا ہو جائے. کون جائے گا؟ فرعون. بولو آگے. قارون، حامان، ابو جہل. اور چھوڑو ان کو. ہمارے نبی فرماتے میری امت کا بے نمازی اسی میں جائے گا. اور یہ بات قرآن میں لکھی ہے.
یہ بچے بچے بھی پڑھیں گے میرے ساتھ میں. بے نمازی آخری جہنم میں جائے گا. بولو بے نمازی آخری. قرآن یہ سب بچے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھو نا. ارائیت الذی یکذب. نہیں سب پڑھے. ارائیت الذی یکذب. یاد ہے نا؟ پڑھو. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. آگے پڑھو. ولا یحض علی طعام المسکین. پھر بس رک جاؤ. فویل وہ جہنم سب سے خطرناک جہنم. کون جائے گا اس میں؟ پڑھو میرے ساتھ. فویل للمصلین. پڑھو ساتھ میں پڑھو. کون جائے گا اس میں؟ امت کا بے نمازی جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑا ہوگا وہ اسی جہنم میں جائے گا. اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بے نمازی ویل آخری جہنم میں جائے گا. جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. روزہ بھی قبول نہیں ہوگا, جنت بھی قبول نہیں ہوگی. تو ساتھ میں بولو نا میرے پیارو, روزے آ رہے ہیں, رمضان آ رہا ہے, ہم استقبال کریں گے رمضان کا. کریں گے نا انشاءاللہ؟ آنے دو رمضان کو آنے دو. ہم بھی 5 کام کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. بولو ہاتھ اوپر کر کے بولو. نمبر 1 تقویٰ. بولو انشاءاللہ. نمبر 2 سب کے جھگڑے ختم کر کے محبت کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. نمبر 3 موبائل پہ غلط کام اور غلط گیم نہیں کھیلے. نمبر 4 قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. اور نمبر 5 انشاءاللہ موت تک ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. اس لیے میں آخری سٹیٹمنٹ دیتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. معلوم نہیں مانڈوی کب آنا ہوگا اللہ سب کا ایمان سلامت رکھے. لیکن آخری سٹیٹمنٹ سب میرے ساتھ میں دیں گے. نمازی جنتی. میں نے بولو نا نمازی. آواز نہیں آ رہی. نمازی, ہر نمازی جنتی. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ فرماتے پیارے میرے بندے 5 وقت نماز کی پابندی کر لے. اللہ فرماتا تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا, ہم آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتے جائیں گے. پورا مانڈوی ساتھ میں بولے گا ہر نمازی جنتی. بولو ہر نمازی اور ہر بے نمازی. اللہ حفاظت فرمائے. تو رمضان کے لیے سب تیار انشاءاللہ. اللہ سب کو آنے والا مہینہ مبارک کرے. آمین بولو. اللہ ہمارے روزے کو قبول فرمائے.